بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام مومنین کی طرف سے اور اپنی طرف سے صاحب اعزا امام زمانہ کو ہم امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور بچوں کی اس مظلومانہ شہادت کا پرسہ دیتے ہیں اور امام سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اے مولا، کہ جس مقصد کے لیے آپ نے اپنی جان، اپنے بچوں کی جان قربان کی تھی، ہماری اولادوں کو، ہمیں، ہمارے بزرگان کو، ہماری بچیوں کو، ہماری خواتین کو اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اس مقصد کو آگے بڑھانے والے بنیں تاکہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل ہو۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر دعا مانگنے کا یہ ڈھنگ سکھایا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ سب سے امپورٹنٹ دعا جو اللہ سمجھتا تھا کہ انسان کو مانگنی چاہیے، اس دعا کو اس سورہ کے اندر رکھا کہ جو ہر نماز میں تکرار ہوتی ہے اور ہر نماز میں اس کو 2 دفعہ ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اور جب یہ دعا مانگنے کے لیے کہہ دیا کہ تو مجھے ہدایت کے راستے پہ چلا، اس راستے پہ جو سیدھا راستہ ہے، اور پھر بتایا کہ کن لوگوں کا راستہ میں اپناؤں جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور کن لوگوں کے راستے پہ چلنے سے بچوں کہ جو مغضوب اور ضالین میں سے قرار پائے۔ ان الفاظ کے بارے میں ہم گفتگو آپ کے سامنے کر چکے تھے۔ اس آیہ کریمہ یا اس سورہ ہم کی ان آیات کے ذیل میں اور جو آیات بیان کی، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنا موضوع، جس میں ہم نے آپ کو بیان کیا کہ امام محافظ اہداف رسالت، یہ اصل میں موضوع نہیں ہے، یہ اصل میں امام حسین علیہ السلام کا تعارف ہے، یہ ائمہ علیہ السلام کا تعارف ہے کہ ہر امام جو رسول کے بعد ہمیں نظر آتا ہے، چاہے وہ صلح کرتے ہوئے نظر آئے، چاہے وہ جنگ کرتا ہوا نظر آئے، چاہے وہ قید خانے میں نظر آئے، چاہے وہ ولایت عہدی میں نظر آئے، چاہے وہ دعاؤں کے روپ میں اللہ تک جانے کا طریقہ بتاتے ہوئے نظر آئے، یہ جو 250 سال امامت کے گزرے ہیں، اسے بقول رہبر کے 250 سالہ انسان سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ یہ 250 سالہ انسان ہمیں آتی دنیا تک ہر مرحلے سے گزرنے کے مختلف طریقے بتا رہا ہے کہ جب تمہارے حالات اس قسم کے ہو تو تمہیں یہ اسٹریٹجی اپنانی ہے، جب تمہارے حالات اس اوج پہ پہنچ جائے کہ تمہیں تھوڑا سا بیک جانا پڑے تو تمہیں یہ اسٹریٹجی اپنانی ہے، جب تم دیکھو کہ پانی سر سے گزر رہا ہے تو تمہیں کھڑے ہو جانا ہے۔ ہر جگہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں اپنی آئندہ آنے والی زندگی کے ہر لمحے، ہر مقام کے لیے ایک تصور، ایک وحی مل جائے گی، وہاں سے ہم ایک الہام لے سکیں گے کس طرح سے ہم اس کام کو جو ہماری زندگی میں ہرڈل بنا ہوا ہے اس کو ہم نپٹائیں۔ اس کے بعد جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ 2 بہت امپورٹنٹ چیزیں لوگوں کے ذہن میں بابر کروانا چاہ رہا ہے۔ میں گفتگو کو کوشش کرتا ہوں کہ بہت آسان رکھوں کہ میرے نوجوان دوستوں کو سمجھ آ سکے، اور ویسے بھی میرا علمی معیار کوئی اتنا ہائی نہیں ہے کہ میں کوئی بہت گاڑے گاڑے الفاظ آپ کے سامنے استعمال کروں جو سمجھ ہی نہ آئیں، لہٰذا ایک سادی سی گفتگو سادے سے انداز میں آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں کہ پیش کروں۔ یہ جو آیت ہم نے آپ کے لیے آج انتخاب کی، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ قل، اے رسول کہہ دیجئے۔ جب بھی آپ کسی آیت میں قل دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ سارا کا سارا قرآن اللہ کے رسول نے ہی ہم تک پہنچایا ہے۔ ہر جگہ اللہ نے قل نہیں کہا کہ اے رسول کہہ دو، لیکن بعض جگہیں اتنی امپورٹنٹ تھیں کہ اللہ کو معلوم تھا کہ لوگوں کا جو ہے وہ ایمان ڈگمگائے گا بات مانتے ہوئے، تو کہا اے رسول ساتھ میں کہہ دو، اور یہ لفظ جو ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہہ دو، یہ بھی ساتھ لگا دو، قل، یعنی یہ قرآن کا حصہ بنا دو۔ تو بہت امپورٹنٹ آیات ہوتی ہیں، اس لیے جب بھی آپ قل سے آیات دیکھیں تو اس کے آگے دیکھیں کہ کیا کیا اس میں لیسنز موجود ہیں ہمارے لیے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل انما بشر مثلکم، لوگوں کو یہ بتا دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ وہ جو لوگ عیسیٰ اور موسیٰ کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ گیا، خود رسول کے زمانے میں بھی کہتے تھے کوئی فرشتہ کیوں نہیں آ گیا ہمیں ہدایت دینے کے لیے، تو اگر فرشتہ بھی آ جاتا، قرآن مجید میں ساری باتیں بیان کی، اگر فرشتہ آ جاتا
تو یہ اپنے سر سے بوجھ یہ کہہ کے ہٹا دیتے کہ وہ تو فرشتہ تھا، وہ کر سکتا تھا، ہم نہیں کر سکتے۔ تو رسول تم ان کو یہ بتا دو کہ ایک طرف میں نے تمہیں اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، اس طرح سے خلق کیا ہے، اس طرح سے تمہیں ان لوگوں کے درمیان رکھا ہے کہ تم ان کو بتا دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، جس طرح تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، جس طرح تمہارے اوپر پرابلمز آتی ہیں، جس طرح تمہارے بچوں کے غم تمہیں ملتے ہیں، جس طرح تمہارے گھر میں ہنگامے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جس طرح تمہارے گھر میں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، بھوک سے بچے بلبلاتے ہیں، اس سارے حالات سے میں بھی گزرتا ہوں۔ لیکن اس بدگمانی میں نہ پڑ جانا کہ میں صرف تمہاری ہی طرح کا بشر ہوں۔ آگے بیان کر دیا کہ اللہ نے اس لیے مجھے ایسا بنایا ہے تاکہ تم میری پیروی کرتے وقت کسی بھی قسم کی پرابلم کا شکار نہ ہو، تمہارے سامنے کوئی ایکسکیوز نہ ہو۔ حجت تمام کر دی اللہ تعالیٰ نے، تمہاری طرح کا بشر ہوں، میری طرح ہر وہ کام جو میں کر سکتا ہوں اس دنیا میں تمہارے سامنے تم کر سکتے ہو۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک حکم ہے، ہمارے لیے بھی ایک علم حاصل کرنے کا، ہمارے لیے بھی ایک سمجھنے کا، سوچنے کا موقع ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوحا الیہ، میرے اوپر وحی ہوتی ہے۔ کیا مطلب وحی ہوتی ہے؟ وحی کا مطلب کہ جس طرح میں تمہارے ساتھ تمہارے جیسا مل کے کنیکٹ ہوں، اسی طرح میں خدا کی بارگاہ میں خدا سے کنیکٹ ہوں۔ یعنی وہ رابطہ جو تم پریشان ہوتے ہو کہ خدا سے کیسے رابطہ کیا جائے، تو اس رابطے کی کڑی میں ہوں۔ یعنی ادھر وہ رابطہ میں ہوں تمہارے درمیان۔ اللہ صلی اللہ علیہ، تو وہ رابطہ تمہارے اور اللہ کے درمیان میں ہوں کہ تمہاری باتوں کو اللہ تک اس طرح سے منتقل کروں کہ اگر تمہارا کوئی سوال ہو اور تمہیں اس بات کے بارے میں یقین نہ آتا ہو کہ اللہ تک پہنچی ہے میری آواز میں، گو کہ اللہ تک پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ بنی اسرائیل کے قصے تمہارے ذہنوں میں شاید بیٹھے ہوں کہ وہ کہتے تھے اے موسیٰ جاؤ اپنے اللہ سے یہ کہو، اے موسیٰ جاؤ اپنے اللہ سے یہ کہو۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کی عادتیں خراب کر دی تھی۔ تو میں پہلے سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری باتیں اللہ تک پہنچ رہی ہیں، اگر پھر بھی کوئی ایسی بات ہو تو میں پہنچا دوں گا، یہ اپنے الفاظ میں بات کروں، کہیں آپ کل کو مجھے یہ نہ بولیے قرآن میں لکھا تھا یہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے رسول نے بتا دیا کہ میرے اوپر وحی ہوتی ہے، یعنی میں اس طرف اللہ سے کنیکٹ ہوں، اس لیے اگر میں تمہیں کوئی بات بتا رہا ہوں تو میں اللہ کی طرف سے بتا رہا ہوں، کیونکہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں گواہی دے چکا ہے کہ میں کچھ نہیں بولتا سوائے وحی کے۔ رسول کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ گواہی خود قرآن میں دے چکا ہے کہ یہ کوئی بات نہیں کرتے مگر یہ کہ وحی ہوتی ہے، لہٰذا رسول کی ہر بات، ہر قول، رسول کی ہر تقریر، رسول کا ہر فعل اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ نہیں نبوت سے پہلے یا کار نبوت انجام دیتے وقت صرف معصوم تھے، اس کے علاوہ معصوم نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب تھا کہ اللہ کو یہ شرط قرآن مجید میں لگانی چاہیے تھی کہ جی رسول کی بعثت کے بعد کے زمانہ اور رسول جب کار رسالت انجام دے رہے ہوں تمہارے لیے عملی نمونہ ہے۔ اللہ نے کلی بات کر دی کہ یہ رسول تمہارے لیے نمونہ ہم نے بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے، اس کو ہر معاملے میں، چاہے اس کے بچپن سے دیکھ لو، چاہے اس کی موت کے آخری وقت تک دیکھ لو، ہر زمانے میں اس کا ہر قول فعل تمہارے لیے حجت ہے۔ اگر کچھ مانگے تو یہ نہ کہنا کہ نعوذ باللہ رسول کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، اگر کہیں بھیجے تو یہ نہ کہنا کہ رسول کو جنگ کی اسٹریٹجی نہیں پتہ، ایسی بھیج رہے ہیں، اگر کوئی بات ایسی کہے، اس طرح کی بہت ساری جعلی روایات داخل کی گئیں کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ خطائیں بتائی گئی ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ رسول خدا سے بھی خطائیں ہوتی تھیں، کسی معاملے میں کسی کو مشورہ دیا اور وہ معاملہ غلط ہو گیا، اس طرح کی بہت ساری روایات گھڑی گئی ہیں، لیکن ہر روایت کو معیار آپ نے کیا بنایا ہے؟ قرآن پہ پرکھنے کا۔ روایت وہی ہو سکتی ہے صحیح جو قرآن کے معیار پہ پوری اترے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دیا کہ یہ رسول تمہارے جیسا بشر ہے اور اس کے اوپر وحی ہوتی ہے۔ میں آہستہ آہستہ آگے چلتا ہوں۔ اس کے بعد کہا جب تم اس بات کو مان لو تو تمہارے لیے واجب ہے الہکم الہ واحد، کہ تم سب کا پروردگار، یہ کہ تم سب کا پروردگار معبود واحد ہے، کیونکہ تم سے پہلے والے لوگوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ بشر بھی ہو، وہی سے بھی کنیکٹڈ ہو، تو لوگوں کو کہیں گمان نہ ہو جائے تمہارے معجزات دیکھ کر کہ تم خدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ تمہارا خدا اور میرا خدا سب کا خدا ایک خدا ہے، واحد ہے، ایک اکیلا خدا ہے۔ فمن کانا یرجو لقاء ربہ، اور جو اس بات کی امید رکھتا ہے تم میں سے کہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا،
یہ ہے وہ جملہ جس کی طرف میں آج اپنی تقریر کے اندر کچھ علائد آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ فرمایا کہ فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالح، جو چاہتا ہے اپنے رب سے ملاقات کرے اس کو چاہیے کہ وہ عمل کرے، اور عمل بھی ایسا کرے کہ عمل صالح ہو، نیک عمل ہو، غلط راستوں میں اپنی کوششوں کو ضائع نہ کرے، اپنی انرجیز کو غلط راہوں پہ نہ لگائے، عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادہ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، رسول کا ذکر کر دیا اس کے اندر، اللہ نے اپنا ذکر کر دیا، اس کی وحی کا ذکر کر دیا، اس کے بشر ہونے کا ذکر کر دیا، وہ سارے انکار، جو وہ ساری باتیں جو پرابلٹیز ان کے ذہن میں تھی کہ یہ خدا کہہ دیں گے، تو یہ کہہ دیا کہ میں تمہارا رب واحد ہوں، اور یہ بتا دیا کہ اس سارے ذہن میں یہ ساری چیزیں رکھتے ہوئے عمل کرو، اور عمل کرنے کے بعد اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ، چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی رسول، کوئی امام، کوئی ولی، کوئی بھی شخص اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اللہ کا جہاں جس نے کوئی شریک ٹھہرایا جہنم کے نچلے گڑھے میں چلا جائے گا، چاہے وہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے، میری ہمت اور جرت نہیں تھی کہ میں بات کہہ سکوں۔ قرآن مجید میں انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے میں انشاءاللہ اگر آج موقع ملا تو آج، ورنہ کل وہ آیات آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جس میں نبیوں نے کہا ہے کہ ہم اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں تو اللہ ہم پہ بھی عذاب نازل کرے گا۔ خود رسول کے بارے میں کہا گیا کہ ہم پہ کوئی جھوٹ بولو گے تو ہم تمہارے اعمال کو حق کر دیں گے۔ تو یہ باتیں بتانے کے بعد فرمایا کہ وہ پروردگار اکیلا اور احد ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی آیت میں پورے دین کا ایک خلاصہ ہمارے سامنے بیان کر دیا کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی اللہ کی طرف بلانے والے آتے ہیں سب بشر ہوتے ہیں، اگر نبی ہے تو اس کا تعلق اللہ سے وحی کے ذریعے جڑا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہ سارے کام کرتے ہوئے صرف ذہن میں نہ مانو، صرف فلسفی طور پہ اپنے ذہن میں فلسفے نہ دہراتے رہو، عمل کرو، عمل صالح کرو، یہ سارے اعتقاد رکھنے کے بعد عمل کرو تاکہ تمہارا عمل صالح ہو۔ اگر سارے کام کرو اور یہ اعتقاد نہ رکھو تو تمہارا عمل صالح نہیں ہے، عمل تو ہوگا، عمل صالح نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے اور اسلام کا ریوائول یا اسلام کو دوبارہ زندہ کیا، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں اسلام لے کر ہے، اسلام پہلے سے موجود تھا، رسول خدا نے وہ جو اسلام دب چکا تھا دوبارہ سے اس اسلام کو زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، کہ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور یہ اسلام جو تمہارے پاس ہے یہی ہم نے آدم کو دیا، نوح کو دیا، موسیٰ کو دیا، عیسیٰ کو دیا، وہ سارے نبیوں کے نام 8-10 نبیوں کے نام لے کے خدا تعالیٰ کہتا ہے ان سب کے پاس یہی دین تھا جو تمہارے پاس ہے اے رسول، یعنی ان کے پاس بھی وہی اسلام تھا جو تمہارے پاس ہے، وہی جو موسیٰ کے پاس تھا وہ تمہارے پاس ہے۔ تو وہ اسلام کو جب رسول خدا نے ریوائول کیا تو اس وقت تک جو میری معلومات ہے، جو تاریخ کے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، جو علماء تاریخ کے بیٹھے ہیں یا تاریخ سے جن کا شغف ہے، وہ میری تصحیح فرمائیں گے کہ جہاں تک میں نے دیکھا یونان کے اس کلچر کے علاوہ یا ایران باستان میں کنسٹرکشن کے کچھ کلچر کے علاوہ جتنے بھی اس وقت علوم پائے جاتے تھے سارے فلسفی علوم پائے جاتے تھے۔ فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ کسی نظریے کو پروان چڑھانا، اس نظریے کے پروان چڑھانے کے بعد اس پہ دلائل دینا، اور دلائل دینے کے بعد اسی پہ بحث کرتے رہنا، یعنی یہ ساری علمی گفتگو جسے اس زمانے میں کہا جاتا تھا فلسفی گفتگو ذہنوں میں ہوا کرتی تھی۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اس زمانے میں کسی بات پہ بحث ہو گئی، وہ بات کیا تھی کہ مرغی کی چونچ میں کتنے دانت ہوتے ہیں۔ 23 سال تک اس پہ بحث ہوتی رہی کہ مرغی کی چونچ میں کتنے دانت ہوتے ہیں، اور اس پہ لوگ اپنے نظریات اور فلسفہ بگاڑتے چلے گئے، لیکن کسی نے مرغی کی چونچ کھول کے نہیں دیکھا۔ یعنی پریکٹیکل اس زمانے میں نہیں پایا جاتا تھا، بہت کم جگہوں پہ پریکٹیکل دیکھنے میں آتا تھا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ نعرے لگائیں گے تو مجھے بھول جائے گا، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ مجھے عادت نہیں ہے نعرے سننے کی، 3 دن سے جو ہے نعرے زیادہ لگ رہے ہیں، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ عموماً میری مجلس میں نعرے کم لگتے ہیں کیونکہ کوئی ایسی بات ہوتی نہیں ہے جو لوگوں کے لیے کوئی نعرے والی ہو۔ بہرحال تو اس زمانے تک زیادہ تر ذہن اور فلسفی بحثیں ہوا کرتی تھی۔ رسول خدا کے زمانے میں رسول خدا نے لوگوں کو آ کر ریزنز بتانے شروع کیے، چیزوں کے بارے میں بتایا، یہ کام کرو، اس کی یہ ریزن ہے، یہ کرو، اور یہ سلسلہ جب رسول خدا کے بعد تک
ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں پہنچا تو اس وقت کیونکہ زیادہ مین رسول خدا کا جو فوکس تھا وہ اس بات پہ تھا کہ دین اسلام کو پھیلائیں، تو اس وجہ سے رسول خدا کی وہ باتیں زیادہ منظر عام پہ نہیں آ سکیں. وہ جو علمی باتیں رسول خدا نے بتائی تھیں، وہ جو سائنسی باتیں رسول خدا نے بتائی تھیں، ان پہ زیادہ تحقیق نہیں ہو سکی. پھر اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے اتنی ساری احادیث، اگر آپ اٹھائیں تو سینکڑوں کی تعداد میں ایسی احادیث ہیں جو علمی اور ٹھیک سائنسی احادیث ہیں، لیکن ہم نے امام علی علیہ السلام کو خیبر اور خندق سے آگے بڑھایا نہیں. ہم نے علی کو صرف شجاع دکھایا، اور وہ صفت جس پہ علی فخر کیا کرتے تھے اس صفت کے بارے میں ہم نے کوئی تحقیق، جستجو اپنے نوجوانوں میں اس کے بارے میں محبت پیدا ہی نہیں کی. کہ رسول خدا نے کہا تھا میں شہر علم ہوں، علی اس علم کا دروازہ ہے. ہم نے اس بات کو صرف ایک فضیلت کے لیے کہ وہ حدیث سنانی شروع کر دی، لیکن اس علم کے دروازے سے علم لینا نہیں چاہا. علم کے لیے ہم نے اپنی تعریفیں بنا لی کہ علم ہوتا کیا ہے. کسی نے کہا کہ علم سائنس کو کہتے ہیں. ہمارے ہندوستان پاکستان میں سائنس ایک جو ہے وہ علم کو کہتے ہیں، یعنی ایک سبجیکٹ ہے. جبکہ اگر آپ انگلش ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھیں یا اردو ڈکشنری میں، عربی ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھیں تو ٹو ایکوائر نالج، مثلا کسی چیز کا حاصل کر لینا، یا عربی میں المورے ڈکشنری ہے اس میں آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے معنی ہے کہ کسی نامعلوم سے معلوم کی طرف سفر. ذہن کا معلوم سے نامعلوم کی طرف سفر علم کہلاتا ہے. یعنی جتنی بھی باتیں آپ کسی چیز کو جاننے کے بعد حاصل کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کو جاننے کے لیے انجام دیتے ہیں، وہ ساری علم کہلاتی ہیں. اسی لیے آپ کسی بھی شعبے میں عربی یونیورسٹیز کے اندر چلے جائیں تو اس شعبے کو وہ کہتے ہیں کہ مثلا سائنس کا شعبہ، مثلا یہ اقتصادیات کی سائنس ہے، یہ قرآنک سائنس ہے، یہ فلاں سائنس ہے. یعنی ہر وہ علم جو کسی بھی چیز سے نامعلوم کو کشف کر کے آپ کے کشف میں لے کے آ جائے، آپ کی معلومات میں لے آئے، وہ علم کہلاتا ہے. اس لیے خالی اس کو فزکس اور کیمسٹری سے ملحق کر دینا یہ نہیں معلوم کہاں سے ہمارے ذہنوں میں اس زمانے میں بیٹھ گیا تھا. اب تو نہیں انشاءاللہ بچوں اور آج کے نوجوانوں میں نہیں ہوگا. ہمارے زمانے میں اس طرح ایز اے سبجیکٹ اس کو ٹریٹ کرتے تھے. تو رسول خدا کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. امام جو موقع پا سکے اور لوگوں کو بتا سکے، جب تھوڑا سا امام کو آزادی ملی امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں، تو آپ نے ان تمام چیزوں کو اپنے شاگردوں میں بتانا شروع کیا. امام کی جو 4000 کلاسوں پہ 4000 شاگردوں میں مشتمل جو کلاس ہوتی تھی، وہ ایک کلاس نہیں تھی، کئی کلاسیں ہوتی تھی، کئی حلقہ درس ہوتے تھے، کئی طرح کے سبجیکٹس امام پڑھایا کرتے تھے. اس میں سائنسی علوم بھی تھے، اس میں ستارہ شناسی کے علوم بھی تھے، اس میں کیمسٹری بھی ہوتی تھی، اس میں فزکس بھی ہوتی تھی. یہ باتیں ہمیں بتائی نہیں جاتی. اگر امام صرف حدیثیں بیان کر رہے ہوتے اور یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ میرے امام حسین کے ساتھ کربلا میں یہ ہوا تھا، میرے امام حسین کی فضیلت یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنے کندھے میں بٹھایا تھا، اگر صرف یہی سنا رہے ہوتے تو ان کی محفل سے جابر بن حیان جیسے لوگ نہ نکلتے، جس کو آپ فادر آف کیمسٹری یا فادر آف فزکس یا فادر آف میتھمیٹکس کہتے ہیں. البیرونی جیسے لوگ جو ہیں وہ ان مسلمانوں میں پیدا نہ ہوتے. ابن سینا جیسے لوگ ان مسلمانوں میں پیدا نہ ہوتے جو علوم میں بھی ہر مختلف علوم آپ دیکھ لیں. اس زمانے کے جو ٹاپ علوم جن کو سمجھا جاتا تھا، ان تمام کے ماہرین آپ مسلمانوں کو دیکھیں گے. جس کی آپ بات کرتے ہیں نا کہ وہ زمانہ جس میں مسلمان اپنے عروج پر تھے، اب وہ قصہ پارینہ بن چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک عروج دیا تھا کہ جب اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے پیغام اور اللہ کی دی ہوئی کتاب پر لوگ غور کرتے تھے اور اس غور کرنے کے نتیجے میں ان علوم میں ترقی کرتے چلے جاتے تھے. اس وقت علم دین اور علم دنیا کوئی الگ الگ چیز نہیں ہوا کرتی تھی. یہ ہماری بنائی ہوئی تقسیم ہے آج کل کے زمانے کے اندر کہ علم دین الگ ہوتا ہے، علم دنیا الگ ہوتا ہے. نہیں، علم ہوتا ہے. جو بھی علم ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مدد دے وہ علم ہے، علم دین ہے. اس کو حوزہ علمیہ سے، اس کو مدرسے سے، اس کو درس نظامی سے آپ متصل نہیں کر سکتے. ہم اپنے اسکول کے زمانے میں جب جاتے تھے تو ایک جگہ اسلامیات کے ٹیچر تھے، وہ جوان سے تھے، کسی مدرسے میں پڑھتے تھے. تو آ کے انہوں نے کہا کہ وہ حدیث سنائی کہ علم حاصل کرنا ہر مرد و عورت پہ جو فرض ہے. تو انہوں نے اس حدیث کا ترجمہ یہ کیا، طلب العلم علی کل مسلم و مسلمۃ کا، کہ علم دین حاصل کرنا تمام مردوں اور عورتوں پہ فرض ہے. اچھا، اس وقت تو ہمیں پتہ نہیں تھا. اب کبھی سوچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کیا ڈنڈی ماری گئی تھی اس وقت. اللہ کے رسول نے کہا تھا. صرف اس زمانے میں جو ہے وہ حدیث جال کرنے والے نہیں ہوتے تھے، آج کے زمانے میں بھی حدیث جال کرنے والے ہوتے ہیں. اس میں تو کہیں نہیں لکھا کہ علم دین حاصل کرو، چاہے تمہیں اس کے لیے ہر مسلمان ہر عورت پہ جو ہے وہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے. نہیں، اس میں کہا علم حاصل کرو. حتیٰ کہ رسول خدا کو اللہ نے حکم دیا کہ قل رب زدنی علما. ہم جو یہ اپنے خطابت کے جوش میں ایسی ایسی باتیں کرتے، رسول کو ہر چیز کا علم تھا. تو اگر ہر چیز کا علم تھا تو رسول کو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ دعا مانگو مجھ سے کہ میرے علم میں اضافہ کر، میرے علم میں اضافہ کر.
امام علی علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول کے سیکھے ہوئے ہر باب سے 70 باب باز کر لیے؟ یعنی علم بڑھ رہا تھا نا. اگر علم بڑھنا نہیں ہوتا، اگر ان قرآنی آیات کے اندر علم نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہی نہیں کہ سارے زمانے کے لیے میں نے نازل کیے. کہتا رسول تمہارے زمانے کے لیے ان کافروں سے نمٹ لو، بس تم ان کو مسلمان کر لو. آئندہ والے مسلمان جو ہیں وہ علمی ترقی جو ہے وہ راکٹ پہ بیٹھ کے کریں گے، ان کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ کون سے راکٹ پہ بیٹھیں گے مجھے نہیں معلوم. گھر میں راکٹ اڑاتے تھے نا بچپن میں، مسلمانوں کا حال تو یہی ہے ابھی. وہ راکٹ اڑا رہے ہیں گھر میں کاغذ کے بنا کے. کیوں؟ اس وجہ سے ہوا. مسلمانوں کی پستی اس طرف کیوں زوال آ گیا؟ وہ مسلمان جو دنیا پہ راج کرتے تھے، یا وہ مسلمان جن کا علمی جو ایک شاکلہ تھا وہ سب پہ حاوی تھا. اس زمانے کے یورپین مورخین جو آج اس زمانے کے بارے میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس زمانے میں شفا خانے جو ہاسپٹلز ہوتے تھے ان کا یہ حال تھا کہ اگر شفا خانے میں کوئی چلا جاتا تھا تو ایسا لگتا جیسے کہ بادشاہ کے دربار میں آ گیا. اگر 1 مہینے اس کا علاج ہوا ہے تو جاتے وقت اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیے جاتے ہیں کہ تم 1 مہینے یہاں پہ رہو، تمہارا نقصان ہوا ہے. اور اس طرح سے یعنی علم کو انسانیت کی خدمت کے لیے صرف کیا جاتا تھا. لیکن جب انسان ذرا بلند ہوتا ہے اور معرفت خدا کی کم ہوتی چلی جاتی ہے تو علم کے ساتھ انسان کی بلندی آتی ہے نا. اور جب بلندی آتی ہے رتبہ بڑھتا ہے تو انسان ذرا اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے. ہر فیلڈ میں آپ دیکھیں، ہم کسی دفتر میں جو ہے وہ کلرک لگتے ہیں یا کسی دفتر میں چپراسی لگتے ہیں. 2 سال کے بعد ہم دروازے پہ کھڑے رہتے ہیں سارا وقت. 2 سال کے بعد ہماری ترقی ہوتی ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ کرسی پہ آگے بیٹھیں، اب آپ جو ہیں وہ یہاں پہ مینیجر ہو گئے. مثلاً میں ساری پوسٹیں نہیں بتاتا، تو اب مینیجر ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر تھوڑی سی گردن میں کڑکی آ جاتی ہے. وہ کہتا تھا کہ سارا دن میں کھڑا رہتا تھا، اب میں کرسی پہ بیٹھ کے کام کروں گا، تو ہر وقت کرسی پہ بیٹھ کے کام کرتا ہے. پھر 4 دن بعد یا 4 مہینے بعد اس کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ذرا کرسی ٹیک والی ہو، ذرا کمر میں درد ہونے لگا ہے. اور جیسے جیسے وہ CEO بن جاتا ہے تو کہتا ہے میں صرف سائن کروں گا، کام کوئی نہیں کرے گا، کام باقی دوسرے لوگ کریں. یعنی جیسے جیسے کسی کو رتبہ ملتا جاتا ہے وہ کام کرنا چھوڑتا چلا جاتا ہے. اور جب ایسا مسلمانوں میں ہوا تو وہ ان کی زوال کی طرف آنے کا پہلا قدم تھا. انہوں نے اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی. ہم نے سائنس کو اپنے آپ سے جدا کر دیا. ایک صلوات بھیجیں محمد آل محمد. ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بتائی تھی. اور نشانی کیا بتائی تھی کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ تم دل نہ توڑو اپنا، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے. یا اللہ، یہ کیسا آسرا مسلمانوں کو دے رہا ہے؟ کیوں ان کو اتنا چڑھا رہا ہے؟ یہ اتنا چڑھ گئے کہ سمجھے کہ ہم غالب ہی رہیں گے ہمیشہ. تو میں اگر ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے حوالے سے اس کو ریورس انجینئر کرتے ہوئے اگر دیکھوں کہ اگر ہم عالین میں سے نہیں ہیں، اگر ہم آلون جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ڈرو نہیں، تم غالب لوگوں میں سے رہو گے، اگر ہم غالب نہیں ہیں اور زبوں حالی مسلمانوں کی دیکھتے ہوئے ہم کہیں گے سب سے پست اور فقیر جو ممالک ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مومن نہیں ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم آلون میں ہو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو تم آلون میں سے ہو. اگر ہم آلون میں سے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے ہم مومن بھی نہیں ہیں. وہ مومن جو اللہ دیکھنا چاہتا تھا ہم نے اپنے آپ کو صرف باتوں میں، فلسفوں میں، ریچولز میں پھنسا لیا. ہم رسومات ادا کرنے میں لگ گئے، اس دین کی روح کو ہم نے بھلا دیا. اللہ تعالیٰ نے دین اسلام بھیجا تھا، اللہ نے دین بھیجا تھا، دین بنا کے بھیجا تھا اسلام کو. ہم نے مذہب اور فرقے بنا کر اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا. اللہ نے ایک دین بھیجا تھا اور کہا تھا اللہ کے نزدیک یہ دین صرف اسلام ہے. اور ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح اس دین کے چیتھڑے اڑا دیے گئے. پہلے مذاہب بنے، مذاہب سے فرقے بنے، اور فرقوں سے فرقہ در فرقہ ہزاروں کی تعداد میں بڑھتے چلے گئے. قرآن مجید سے دوری، قرآن مجید سے نا آشنائی، قرآن مجید کو نہ پڑھنا، قرآن مجید کو نہ سمجھنا، خالی تلاوت پہ اکتفا کر لینا، مجھے جو نظر آتا ہے ساری چیزوں کی بنیاد یہ ہے. آپ کہیں گے مولانا آپ ہمیشہ قرآن پہ لے کے آ جاتے ہیں بات کو، جو بھی آپ دیکھتے ہیں بس یہ کہتے ہیں کہ قرآن سے دوری کی وجہ سے. تو بھائی میں کیا کروں؟ ہمیں نظر آ رہا ہے سامنے کہ ہم نے اللہ کی باتوں کو چھوڑا تھا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو آیت بیان فرمائی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس سے پہلے والی آیت پہ
اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کس وجہ سے کہا، یہ پوری آیات کا سلسلہ ہے، وہاں پہ چلتے چلتے یہ بیان کرتا ہے ھذا بیان للناس، یہ قرآن ہم نے لوگوں کے لیے آسان کر کے اتارا ہے، ھدی و موعظۃ للمتقین، اس میں ہدایت بھی ہے، جس کے بارے میں نے تمہیں سورہ فاتحہ میں کہا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ صراط مستقیم کی طرف مجھے چلا۔ تو اس قرآن میں تمہارے لیے ہدایت ہے اگر تم متقی ہو۔ ہم نے اس تقویٰ کو حاصل نہیں کرنے کی کوشش کی، ہم نے اس قرآن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے جو ہے اس لیول پہ اپنے آپ کو گرا دیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو اس کا ذکر کرنا پڑا کہ آئندہ ایسا بھی ہوگا۔ ساری باتیں آپ کو قرآن میں ملیں گی اگر آپ چشم بینا رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے حالات بیان کرنے کے بعد اگر ایسا ہوتا ایسا ہوگا، ایسا ہوتا ایسا ہوگا، تو بیان کر دیا کہ ان شر الدواب عند اللہ صم بکم الذین لا یعقلون، کہ تم میں سے بدترین وہ لوگ ہوں گے جو سنیں گے ساری چیزیں بہروں کی طرح، دیکھیں گے ساری چیزیں اندھوں کی طرح، اور تم اس زمانے میں، یعنی تم، میں کہہ رہا ہوں اس زمانے میں یہ لوگ اس دابہ، اس رینگنے والے کیڑے کی طرح جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یعنی اتنے پست ہو جاؤ گے تم کہ ساری باتیں تمہیں سنائی جائیں گی، ساری باتیں تم دیکھ رہے ہوگے اپنے سامنے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہوگے، اللہ کی آیات کو اپنے سامنے سن رہے ہوگے، لیکن اللہ کی آیات کو نہ سمجھنے کی کوشش کرو گے اور نہ ان پہ عمل کرنے کی کوشش کرو گے۔ یہ ریزنز اللہ تعالیٰ ہمیں بیان کر چکا تھا، اور ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا، ہر کوئی ایک دوسرے کی کاٹ میں لگا ہوا ہے، ایک فرقہ دوسرے کی کتاب اٹھا کے دیکھتا ہے، شیعہ جو ہے وہ سنیوں کی جو ہے بخاری اٹھا کے لے کے آتا ہے اور وہ آیات دیکھتا ہے کہ وہ احادیث دیکھتا ہے کہ اس میں ان کے خلاف کوئی بات مل جائے، یعنی کیڑے چننے کی ہمیں عادت ہو گئی ہے، اور لے کر اس روایت کو ہم سنیوں کی ایسی کی تیسی مار دیتے ہیں۔ وہ ہماری کافی کو اٹھاتے ہیں، اس میں سے کوئی ایسی روایت دیکھ لیتے ہیں، ضعیف روایت، کہ جس میں ان کو کوئی ایسی بات مل جائے جو شیعوں کو ٹرن کرنے کے لیے چاہیے ہو، تو وہ اٹھا کے شیعوں کی ایسی کی تیسی مار دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے فرقے کر دیے، واضح آیات قرآن کی، نصوص قرآن ہے، اور ہم پھر بھی بٹے ہوئے ہیں۔ جو لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقے فرقے کر دیا، وکانوا شیعاً، اور وہ ایک گروہ کی صورت میں اپنے آپ کو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر فرقہ اس بات میں خوش ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے، ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے ہم جنتی۔ میں اپنی طرف سے یا کسی خطابت میں آپ کے سامنے باتیں نہیں کر رہا، میں قرآن کی آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اگر قرآن کی زیادہ آیات پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں جی کیا ہم تراویحوں کے اندر آ گئے۔ میں سچ بول رہا ہوں، یہ ریمارکس مل چکے ہیں۔ ایک سوال بھیجے مولا علیہ۔ بہرحال میں ذرا تھوڑا سا بہک جاتا ہوں بعض زیادہ جذبات میں آ کے، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ ایک سوال بھیجے محمد والے محمد۔ تو میں آج اگر ایک بات ان تمام تاریخ کی عبرتوں سے نتیجہ حاصل کرتے ہوئے ایک نتیجہ اخذ کرنا چاہوں، میں کیا، جو بھی کوئی عقل رکھتا ہے، جو بھی سمجھتا ہے، تو اسے یہ سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے دوری کی وجہ سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اشارہ دیا تھا، یہ کتاب میں ہر چیز کو بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ احکام کی کتاب ہے، اس میں ہر چیز کو بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ معرفت کی کتاب ہے، اس میں ہر چیز کو کھول کے بیان نہیں کیا جا سکتا، اس میں اشارے دیے جا سکتے ہیں، اور جب کسی کو اشارہ دیا جائے، کسی عقل مند شاگرد کو کوئی استاد اشارہ دے تو اس اشارے پہ استاد پورے تھیسس لکھ دیتا ہے، اس نظریے پہ پوری زندگی لگا دیتا ہے ایک اشارے پہ۔ تو یہ سائنس جسے آپ نے صرف سبجیکٹ کے طور پہ محدود کر دیا ہے، اس سائنس کو علم دین سمجھتے ہوئے حاصل کریں۔ دیکھیں اب دنیا اس چیز کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئی جو آپ کو روایات میں بتائی گئی تھی۔ کل میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی تھی کہ تمہارے سوچنے کا محور یہ ہونا چاہیے کہ یہ سوچو کہ میں کہاں سے آیا، میں کہاں ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے۔ میں کہاں سے آیا، میں کہاں ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، کل روایت آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ آج انگریز سائنسدان، یورپین سائنسدان، ایتھسٹ سائنسدان، وہ اس جستجو میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ یہ معلوم کر لیں کہ یہ کائنات میں ہم کہاں سے آئے تھے، یہ کائنات کیسے بنی تھی، اور اس کے لیے اس نے وہ تمام تھیوریز، وہ تمام علوم جو مسلمان جن کے فاؤنڈرز تھے ان کو مختلف زبانوں میں جمع کر کے، ترجمہ کر کے، ان کی مختلف شرحیں لکھ کے اس میں اتنی ترقی کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے علل و معلول کے قانون کے مطابق ان کو آپ کے اوپر حاکم کر دیا، کیونکہ انہوں نے محنت کی، عمل کیا، انہوں نے عملی طور پہ یہ ثابت کر دیا
کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ میں نے اس آسمان کے اندر، اس زمین کے اندر، اس چاند کے اندر، اس سورج کے اندر، اس بارش کے ہونے کے اندر، اس سمندر کے اندر لہروں کے چلنے میں، اس ستاروں کے نکلنے میں، رات اور دن کے آگے جانے میں تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہیں، تو کیوں مسلمان سائنسدان یا مسلمان اپنے سر کو جوڑ کے نہیں بیٹھ گئے، انہوں نے یونیورسٹیز نہیں بنا لی کہ اللہ تعالیٰ نے جب نشانیاں بیان کی ہیں، رسول خدا نے اتنی روایات بیان کی ہیں، مولا علی فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، میں زمین کے راستوں سے آسمان کے زیادہ راستے جانتا ہوں. تو لوگ ہنستے تھے، یہ پوچھتے تھے کہ ہمارے سر کے بال کتنے ہیں. آج کل بھی ہمارا یہی حال ہے. آ کے پوچھتے ہیں مولانا، وہ ہم ایران میں تھے، ہمارے ایک دوست کو فون آیا، کہتے ہیں کہ وہ مولانا کزن تھے ان کے، کہتے ہیں مولانا میں بکرا منڈی میں کھڑا ہوں، تو قربانی کے لیے ایک بکرا پسند آ گیا اور پیسے بھی مناسب ہیں، لے لوں؟ تو کہتے ہیں مجھے کیوں فون کیا ہے؟ تو کہنے لگے اصل میں اس کی سینگ پہ ایک اسکریچ پڑا ہوا ہے، تو قربانی قبول ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ تو یہ ہنسنے لگے. کہتے ہیں صبح کی نماز پڑھی تھی؟ کہتا ہے بھائی کیسی باتیں کرتے ہیں، یعنی صبح کی نماز نہیں پڑھی تھی لیکن اس کو اسکریچ کی اتنی فکر ہے کہ قربانی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. ہماری بعض حساسیتیں ایسی چیز کے بارے میں ہو گئی ہیں. نیاز کے کپڑا نہ ہٹا، نیاز کے اوپر سے کپڑا نہ ہٹ جائے، بی بی فاطمہ کی نیاز ہے، کوئی دیکھ لے گا. پانی نظر کا کہیں گر نہ جائے. چیزوں کو زیادہ مقدس کرنے کی وجہ سے ہم لائن سے اترتے چلے گئے. ایک حد تک ہر چیز جو ہے اسی حد تک رکھنی چاہیے. علم حضرت عباس کو مولا حسین نے ایک ہی دیا تھا، اور وہ علم نشانی تھی کہ میدان میں لے کے جاؤ. ہم نے صرف عزا خانوں میں اس کو قید کر دیا کہ نہیں علم یہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، یہ سنبھال کے امام زمانہ آئیں گے تو نکالیں گے. یہ نشانی تھی تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تمہیں میدان کے اندر نکلنا ہے. یہ علم بچوں کے ہاتھ میں اس لیے پکڑایا جاتا ہے کہ تمہارے اندر وہ جذبہ ابو الفضل پیدا ہو جائے، تمہارے اندر وہ اطاعت امام کا جذبہ پیدا ہو جائے. ہم نے اس کو عزا خانے میں قید کر دیا. میں تشبیہ دینا نہیں چاہ رہا، لیکن میں نے آپ کو شاید وہ عرب کی وہ مثال آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ رسول خدا کے آنے سے پہلے عرب کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کے پتھر توڑ کے لے جاتے تھے اور جو ہے اس کے گرد طواف کیا کرتے تھے. ہمیں اپنے ہاں بعض دفعہ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، ہمیں بعض دفعہ اپنے ہاں شرک کی بہت شدید بو نہیں آتی بلکہ گہرائی نظر آتی ہے. اور یاد رکھیں یہ وہ ریڈ لائنز ہیں جس کو کراس کرنے کے بعد اللہ نبی کو نہیں بخشتا تو آپ کو کیا بخشے گا؟ اللہ نہیں بخشے گا. اس لیے اللہ کے علوم میں، اللہ کے دین میں سیریس ہو جائیں، اللہ کے دین کے اندر آگے بڑھیں. اور دین میں آگے بڑھنے کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو علوم کے اندر اتنا زیادہ بڑھا لیں کہ آپ سے پوچھا جائے کہ اب کیا کرنا ہے. اب میں نے یہ دیکھ لیا، اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ تو انگریز سائنسدان اس بات پہ متوجہ ہو گیا کہ وہ اپنی خلقت کو پہچاننے کی کوشش کرے کہ وہ کہاں پیدا ہوا تھا. اس نے ہبل ٹیلیسکوپ بھیج دی، اس نے ایسی پکچرز لے کے آپ کو بتا دیا کہ 12,000 سال، بلکہ 12,000 سے بھی زیادہ، 12 ملین سال پہلے جو کہکشاں ہوا کرتی تھی اس کا بھی اس نے سراغ لگا کے بتا دیا کہ یہ وہاں پہ موجود ہے. اور آپ بیٹھے تالیاں بجاتے رہے کہ جی علم نجوم میں شیخ بہائی بہت ماہر تھے. ملا گفتن یا حلوہ گفتن دہان شیریں گے نہ میشود. فارسی میں ایک محاورہ ہے کہ آپ جتنا حلوہ بولتے ہیں آپ کا منہ میٹھا نہیں ہوگا. ایک صلوات بھیجیں مولا والے. ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ہی، ایک علم میں ترقی کرنے والا ہی جب وہ علم کے میدان میں جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے. ایک جب حسین اللہ اکبر کہتا ہے اور ایک میرے جیسا ٹٹپنجی اللہ اکبر کہتا ہے تو اس میں بہت فرق ہوتا ہے. یا ایک میرے جیسا کوئی شخص اللہ اکبر کہتا ہے اور ایک سائنس کے علوم میں ماہر شخص اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے اللہ اکبر میرے اللہ اکبر میں بہت فرق ہوتا ہے. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک فنگر ٹپ، بلکہ فنگر ٹپ بھی کیا کہوں، ایک سوئی کی نوک پہ موجود سیل جو تقریباً ایک نوک کے اوپر 20,000 سیل ہو سکتے ہیں، ان سیلز کے اندر ایک نیوکلیئر ہے، اس نیوکلیئر کے اندر ایک ڈی این اے ہے، اور ڈی این اے کی لمبائی کتنی ہے؟ 2 میٹر. وہ آج تک اسی پیکنگ کو سالو کرنے میں لگا، یہ پیک کس طرح کیا ہوا. یہ 2 میٹر کا ڈی این اے اس خوردبین سے نظر آنے والے سیل کے نیوکلیس کے اندر موجود ہے. اور ایک جسم کے اندر، انسانی جسم کے اندر کتنے لاکھوں کروڑوں سیلز ہیں. جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان تمام سیلز کے اندر سے ڈی این اے نکالا جائے تو سورج تک کا فاصلہ کتنا ہے ہمارا؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ وہ رفتار ہے روشنی کی.
93 ملین مائل سورج ہم سے دور ہے. کتنے فاصلے پر ہے؟ 93 ملین مائلز، 93 mm. کہتے ہیں اگر یہ ڈی این اے سارے نکالے جائیں انسانی جسم کے تو 70 دفعہ سورج تک آنا جانا بن سکتا ہے. اتنا لمبا ہے یہ ڈی این اے کی ان کی لمبائی. اگر یہ سارے انسانی سیلز ہوں. یہ جو کہا کہ تمہاری اپنی ذات میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، تو ہم ابھی اسی جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم بلند ہوئے لیکن ہم کرسی پہ بلند ہو گئے، ہم ممبر پہ بلند ہو گئے. ہم ذہنی اور فکری طور پہ بلند نہیں ہوئے، ہم علمی طور پہ بلند نہیں ہوئے. ہم نے کلف والے کپڑے پہن کے سمجھنا، اپنے آپ کو چودھری بس سمجھنا شروع کر دیا. ہم نے اپنے گلے میں 2 لاکٹ سمجھا کے اور اپنے ہاتھ میں 2 کلاوے ڈال کے اپنے آپ کو ماتمی سمجھنا شروع کر دیا. ہم نے ننگے پیر پھر کر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے مولائی سمجھنا شروع کر دیا. لیکن حسین کی بات پہ عمل نہیں کیا. سید سجاد کی بیڑی تو ڈالی لیکن سید سجاد کی طرح جہاں قید ہونے کا خطرہ تھا وہاں آگے نہیں گئے. تو یاد رکھیں یہ ہمیں جو مروایا ہے وہ انہی ریچولز، ان رسومات نے بدلا ہے. جب رسومات کے اندر سے روح نکل جائے تو انسان کی پستی شروع ہو جاتی ہے. علی نے اس وقت بتایا تھا کہ مجھ سے دروازے آسمان کے پوچھ لو کہ دروازے آسمان کے کہاں کہاں ہیں. معراج کا واقعہ آپ کو اس لیے نہیں سنایا جاتا تھا کہ آپ خوش ہوں اور لوگوں کو سنائیں کہ معراج پہ رسول خدا اتنی جلدی چلے گئے کہ وہ ابھی کنڈی ہل رہی تھی، اتنی دیر میں رسول خدا ہو کے واپس بھی آ گئے. اس میں وہ 4تھے آسمان پہ، 7ویں آسمان میں، فلاں جگہ پہ بیت المقدس کے اندر، وہاں ان سے ملاقات کر کے جنت دوزخ کے مناظر دیکھ کے آ گئے. تو آپ نے کبھی سوچا کہ یہ معراج آپ کے لیے کیا بتا رہی ہے؟ یہ آپ کے لیے بتا رہی ہے کہ میں نے تمہارے لیے ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے. تم کیوں نہیں معراج کرتے؟ تم کیوں نہیں ٹائم ٹریول کرتے؟ تم کیوں جو آج ہبل ٹیلیسکوپ یا یہ دوسری کون سی ٹیلیسکوپ ہے جو ابھی انہوں نے نئی بنائی ہے، جیمز ویب ٹیلیسکوپ، اس کے ذریعے وہ جو فاصلہ 12,000 یا 12 لاکھ یا 12 کروڑ سال کے فاصلے پر دیکھ رہے ہیں، تم کیوں لمحوں میں ان کو طے نہیں کر سکتے کہ تمہارے لیے مسخر کیا تھا میں نے؟ تو علی سے ہم نے پوچھا ہی نہیں یہ ٹائم ٹریول کرنا کیسے ہے. ہم یہی بتاتے رہے کہ علی کو ایک وقت میں کئی جگہ دیکھا جاتا. ہم نعرے لگواتے رہے اس بات پہ، لیکن کیسے دیکھا جاتا یہ کسی نے نہیں پوچھا. آج امریکہ نے حملہ کر دیا عراق کے اوپر، آپ کیا سمجھتے ہیں آئل لوٹنے کے لیے حملہ کیا تھا اور خاموشی سے واپس آ گیا؟ وہ سارے جو پرانے نسخے، علمی نسخے، خطی نسخے، میخی نسخے جو وہاں سے تھے وہ سارے کے سارے وہاں سے چوری ہو گئے، سارے کے سارے آ گئے. یہ جو ابھی 10 سال سے فلمیں بننا شروع ہو گئی ہیں کہ اس دنیا سے اس دنیا میں ایک دائرے کے اندر سے نکل کے مارولس فلمیں بنا رہے ہیں، اس دنیا میں پہنچ گئے، تو یہ کیا ایسی بنا رہے ہیں یہ باتیں؟ سائنس نظریوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے. نظریہ دیا جاتا ہے، اس کے پریکٹیکلس کیے جاتے ہیں، پریکٹیکلس کیے جاتے ہیں اور ایک وقت میں اس کو پا لیا جاتا ہے. ہمیں نظریات آئمہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، قرآن کی طرف سے دیے گئے لیکن ہم نے پریکٹیکل ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرمایا کہ جو عمل صالح کرے گا اس کو میں یہ مقام دوں گا. اور عمل صالح کرنے کا مطلب صرف بیٹھ کر نعرے لگانا اور بیٹھ کر مجلس سے سننا نہیں ہے. یہ مجلس ہے ہمیں ریچارج کرنے کے لیے. ہر وقت موبائل چارج پہ نہیں لگا رہتا. موبائل چارج اس لیے کیا جاتا ہے سارا دن اس سے استفادہ کیا جائے. اگر ہر وقت ہی موبائل چارج پہ لگا رہے گا تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، گھر چھوڑ کے جانا پڑے گا. تو یہ مجلس ہمیں چارج کرنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ پورا سال جو ہمارے اوپر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، مختلف افکار کی بارش کی جا رہی ہے، ہمیں علم سے دور رکھنے کے لیے ایزی فارمولا، ایزی دین دیا جا رہا ہے. تو ایزی دین کچھ نہیں ہوتا. دین کو ایزی کرنے کے لیے تمہیں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سروسز کو جو تمہارے لیے میں نے رکھی ہیں کہ لوگوں کے لیے دین کو آسان کرو، تم زحمت اٹھاؤ تاکہ لوگوں کے لیے دین آسان ہو. تو کیا صرف وہ مولانا کی ذمہ داری ہے؟ کیا صرف وہ ایک مسجد کے کسی ٹرسٹی کی ذمہ داری ہے؟ کیا صرف وہ ایک گھر کے ہیڈ کی ذمہ داری ہے؟ یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے. ہم کہتے تو ہیں امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوتا، امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوتا. ابھی تک کیا اتنے علماء ہی نہیں گزرے؟ 313 افراد نہیں ہوئے؟ یہ آپ نے اکثر سوال لوگوں کے ذہن میں سنا ہوگا، یہ اتنے بڑے بڑے علماء، آغا بہجت، اتنے بڑے بڑے علماء، آغا خوئی، آغا فلاں، آغا فلاں، آغا فلاں، آغا شیخ توسی اور فلاں فلاں، ان کی تعداد کیا 313 نہیں ہوتی؟ تو امام نے جو ہے وہ ظہور کیوں نہیں کیا؟ وہ اسی مس کانسیپشن کی وجہ سے کہ ہم نے علم کو علم دین تک، یا جس پہ ہم نے علم دین کا نام دے دیا اس تک محدود کر دیا کہ جی حوضے سے جو پڑھا ہوا ہوگا، جو اخلاق میں بہت اچھا ہوگا، جو اتنا عرفانی ہوگا کہ ہر وقت اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، وضو کرتا ہوگا تو 20-20 منٹ لگاتا ہوگا، نماز میں ولد ظالین کہتا ہوگا، 7 دفعہ ظالین کہتا ہوگا، شک میں پڑا رہا ہے ہر وقت. ہم کہتے ہیں بہت مقدس ہے یہ. آغا بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں. کیوں؟ 20 منٹ میں وضو کرتے ہیں. ارے بدبخت، اتنا اسراف پانی کر دیا. اللہ کہتا ہے الشک من الریب من الشیطان، کہ یہ شک شیطان کی طرف سے ہے، نہیں پڑھو. اگر تمہیں زیادہ شک کی بیماری ہو گئی ہے تو اس کی پرواہ بھی نہ کرو. بیماری کا علاج بتایا ہے تمہیں. 3 چلوؤں میں وضو ہو جاتا ہے، اس کے لیے 20-20 لیٹر پانی بہا دیا جاتا ہے.
ایک بالٹی میں غسل ہو جاتا ہے، اس کے لیے 6 گھنٹے تسلی نہیں ہوتی کہ جی پانی پہنچ گیا نہیں پہنچ گیا. تو اب ہم کیا کریں اس بات کے لیے؟ ہم انہی ریچول میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ انگریز جو کائنات کی تسخیر کرنے کے لیے، کائنات کی ابتدا معلوم کرنے کے لیے سرن کے اندر وہ گاڈ پارٹیکل ڈھونڈ رہا ہے، اس نے ٹنل بنا دی، ہزاروں دنیا بھر کے سارے سائنٹسٹ لا کے وہاں جمع کر دیے اس نے کہ اس گاڈ پارٹیکل کو ڈھونڈو، میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں اس کی پارٹیکل کی کیا خصوصیات ہیں، کب یہ پیدا ہوا تھا. اور ہم بیٹھے ہی بول رہے ہیں یہ میری زمین، یہ میرا گھر. اپنے آپ سے ذرا بلند ہونا تو آپ کو نظر آئے گا وہ بہت پست چیزیں ہیں. علی، رسول، کتاب قرآن، یہ صرف اس پست دنیا کے لیے نہیں تھی، اس پوری دنیا کو تسخیر کرنے کے لیے دی تھی. ہم نے اس قرآن کو ثواب کی کتاب بنا کے رکھ لیا. اللہ، تو جب اس علم میں ہم ترقی کریں گے، اس علم میں ہم آگے بڑھیں گے، اور ہم جب ان ہزاروں کہکشاؤں کے پیچھے جھانکیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح زمین سے اوپر سیارے، سیاروں سے اوپر کہکشائیں، کہکشاؤں سے اوپر گیلیکسیز اور کاسموس، یہ پورا کتنی نظام کے ساتھ، کتنے ایکویلیبرم کے ساتھ، کتنے جسے کہتے ہیں نا کہ مساوت کے ساتھ بنایا کہ کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے. تب ہمیں اس آیت کا مطلب سمجھ آئے گا، تب ہمیں سورہ کے اندر یہ پڑھنے میں مزہ آئے گا وَالسَّمَاءَ وَرَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، کہ اس نے آسمانوں کو بلندی دی اور بلند کرتا چلا گیا، اور ان کے درمیان میزان قرار دیا، ان کے درمیان ایکویلیبرم قرار دیا، ان کے درمیان ایک ٹھہراؤ قرار دیا. جب یہ سمجھیں گے تو ہمیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اس اللہ کی کبریائی کا یقین آئے گا. تو وہ اللہ اکبر ہوگا کہ جس کے بعد کہا جائے گا کہ یہ اللہ کو بڑا مانتا ہے اور ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی اس ہیبت اور اس روب کی وجہ سے ہمیشہ خشیت اور جھک کر اللہ کے سامنے جائے. اس کے اندر اکڑ نہیں آئے گی، اس کے اندر گردن میں اس کے سریا نہیں آئے گا، وہ زمین پہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائے گا. ایک نبی کی ایک چھوٹی سی صفت سے الہام لینے والے یہ سارے عیسائی دنیا بھر میں چیریٹی کے کام کرتے پھرتے ہیں. ہاسپٹلس دیکھ لیں سارے کرسچنس کے ہیں، فلاں برادر، فلاں سینٹ، فلاں یہ، فلاں وہ. جس نبی کو رحمت للعالمین کہا، اس کے ماننے والوں کی طرف سے تو کوئی ہمیں رحم نظر نہیں آتا. لوگوں میں مانگ مانگ کے تھک جاؤ، کہتے ہیں اس کو تو مانگنے کی عادت ہے. نظر آ رہا ہے کہ بچے بھوکے ہیں، کہتا ہے 4 سال پہلے بھی دیا تھا، اس وقت بھی یہی حالت تھی، ابھی پھر مانگ رہے ہیں، نہیں دیں گے. فرعون بن جاتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ نے ہماری جیبوں میں دوسروں کا حصہ رکھا ہے. ایک صلوات بھیجیں مولانا. بہت معذرت کہ میرا گلا میرا بالکل ساتھ نہیں دے رہا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کروں کہ ہمیں وہ تمام اپنے قصہ پانینہ بنی ہوئی حقیقتوں کو، وہ تمام روایتیں جو اسلامی اقدار کی، اسلامی ترقی کی، اسلام کو سربلندی پہ لے جانے کے لیے اس زمانے کے علماء نے اپنائی تھی، ہمیں دوبارہ سے ان پہ آنا پڑے گا. ہم تقلید کرنے میں بہت ماسٹر ہوتے ہیں، ہم کیوں تقلید نہیں کرتے؟ ہم ایک امریکہ کے ایک سپر اسٹار کو دیکھ کے اس کی جینس کی تقلید تو کر دیتے ہیں. اگر بہت مسلمان ہوتے تو ان میں مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ شلوار کتنی اونچی رکھنی ہے، اس سے مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے. اب ہمارے مسلمان میں جدید آ گیا، اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ قمیض کتنی اونچی رکھنی ہے، پیچھے سے سب دکھتا رہے. مقابلہ کرنا تھا تو یہ دیکھو کہ وہ لائبریری میں بیٹھ کے 14 15 گھنٹے ریسرچ کرتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا خبیث ملک جس کو آپ لعنت و ملامت ہر وقت کرتے رہتے ہیں، پوری دنیا میں لکھے جانے والے اسلامی ممالک میں جو ریسرچ پیپر لکھے جاتے ہیں، سائنس جرنلز لکھے جاتے ہیں، ان سب سے زیادہ ریسرچ جرنل اسرائیل میں لکھے جاتے ہیں، سب سے زیادہ. اور ہم ان پہ کہتے ہیں کہ یہ ہم پہ کیسے چھائے ہوئے ہیں، یہ ہم پہ کیسے جو ہے وہ حکومت کرتے ہیں. اسی لیے کرتے ہیں. اللہ نے علت و معلول کے تحت سب بتایا، جو محنت کرے گا اس کو مل جائے گا. اللہ نے یہی کہا لیسا للمسلم، کہ مسلمان جو چاہے گا اس کو مل جائے گا. کہا تھا لیسا للانسان الا ما سعی، انسان جو چاہے گا اس کو مل جائے گا. یہ نہیں کہا تھا مسلمان جو چاہے گا اس کو مل جائے گا. تو جو انسان محنت کرے گا اللہ علت و معلول کے قانون کے تحت اس کو دے دے گا.
چاہے وہ علم چاہے علم دے دے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی جس میں کہا تھا کہ اگر علم کنٹرول میں ہو تو فائدہ مند ہوتا ہے، اور کنٹرول میں نہ ہو، دوسروں کے ہاتھ میں ایسی چھوڑ دیا جائے. آپ کی میراث تھا، آپ نے ان لوگوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا جو خدا ترس نہیں ہیں، تو وہی حال ہوگا کہ اماں نے سیب کاٹ کے چھری میز پہ رکھ دی اور بچے نے پیٹ میں مار لی، اور اماں ہائے ہائے کر رہی ہیں. بھائی تیز چھری تھی، جب پتا تھا کہ بچہ پیٹ میں مار لے گا، اس کو نہیں پتا چھری کا استعمال کیا ہے، تو میز پہ رکھی ہوئی تھی. جب پتا تھا کہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ پہ اعتماد نہیں کرتے، اللہ کے بنائے ہوئے قانونوں کو اجرا نہیں کریں گے، تو کیوں علوم کا دامن چھوڑا تھا؟ آج بھی وقت ہے. امام زمانہ کے 313 اصحاب بننا چاہتے ہو نا، تو میں طریقہ بتا دیتا ہوں. امام زمانہ کا 313 اصحاب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی علماء و فقہا کھڑے ہوں گے. علماء اور فقہا دین کے اندر، اسلام کے اندر ایک جزو ہیں. فزکس کے اندر ہمیں مجتہدین چاہیے، کیمسٹری کے اندر ہمیں مجتہدین چاہیے. امام زمانہ کا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جو 3rd آربٹ اور 4th آربٹ کے اندر اسپیس وار کی تیاری کر رہے ہیں. اور آپ ابھی یہاں پہ امام زمانہ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ امام زمانہ کی حفاظت فرما. امام زمانہ کی حفاظت دعاؤں سے ہوگی خالی؟ وہ ابوالکلام آزاد اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جب روس نے حملہ کیا تھا تو اس وقت کے رہنما نے کہا تھا کہ ختم خواجگان کراؤ. روس ادھر حملہ کر رہا تھا اور اس وقت ختم خواجگان کرایا جا رہا تھا. یا مقلب القلوب، ادھر سے اس نے توپ کے گولے برسائے، سارے کے سارے مر گئے. کہاں گئے وہ یا مقلب القلوب؟ حول حولنا علی الحال. ان کے حال میں تبدیلی یہی آئی کہ وہ زندہ سے مردہ ہو گئے. تو یہ دعائیں کام نہیں کرتی جب تک پریکٹیکل نہ ہو. ہنسی آنی چاہیے ہمیں، لیکن اپنے اوپر. یہ ہم لوگ یہاں ہنسنے کے بجائے اگر چاہتے ہیں کہ ہر علم میں مجتہدین پیدا ہوں، 313 اگر مجتہدین پیدا ہو گئے، فزکس میں، اسپیس سائنس کے اندر، سائبر سائنسز کے اندر، میرین سائنسز کے اندر، ہر سائنس کے اندر اگر مجتہدین پیدا کر دیں کہ ان میں سے بہترین 313 کا انتخاب کر کے امام زمانہ مقابلے میں آئے. یہ جو امام زمانہ کے انتظار میں آپ لگے رہتے ہیں نا کہ دعائیں کر کر کے اور خالی دعائیں امام زمانہ پڑھ کے، نہیں، میں اپنے جوانوں سے کہوں گا، ہمارے بوڑھے اپنی عمر سے گزر چکے ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں 3 کردار ادا کرنے ہیں. 3 کردار، یہ میں اپنا ایک فارمولہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. 3 کرداروں میں سے اپنے لیے ایک چن لیں کہ یا تو آپ محمد بنیں، اجرا کریں، خود امپلیمنٹ کریں، ہر چیز کا ڈیسیجن لیں، خود ہر کام میں آگے بڑھیں، خود جنگ پہ بھی جائیں، خود لوگوں کے گھروں میں مدد کے لیے بھی جائیں. اگر محمد نہیں بن سکتے، عمر آپ کی زیادہ ہو گئی ہے، تو ابو طالب بن جائیں یا عبداللہ بن جائیں. ایسی اولادیں پیدا کریں کہ جو محمد بن سکیں. اور اگر ابو طالب یا عبداللہ نہیں بن سکتے تو عبد المطلب بنے کہ ایسے پوتے جو آپ کے گھروں میں ہیں، آپ اپنے بچوں کو تربیت نہیں کر سکتے تو اپنے پوتوں نواسوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ محمد بن سکیں. تو یہ مجلس کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اس کاز کی طرح بڑھایا جائے جو خدا چاہتا تھا. خدا کا کاز یہ تھا کہ میرا دین سربلند ہو جائے، اور دین وہ ہے جو ہر چیز پر غالب ہونے کے بعد مسلمان کو حاصل ہوتا ہے. امام زمانہ کے آنے کے بعد علوم کے دروازے کھل جائیں گے. ابھی کہتے ہیں کہ علم کے 27 درجے ہیں، تو ابھی تو 2 دروازے یا 3 دروازے ہی کھلیں. امام زمانہ کے آنے کے بعد علوم کا ہجوم ہوگا. اس وقت امام کو ضرورت ہوگی ایسے پڑھے لکھے لوگوں کی، تو بلائیں گے کہ مجھے سائبر اٹیک کے لیے یا اس کو روکنے کے لیے بندہ چاہیے. تو آواز آئے گی، جی فلاں حسین جعفری صاحب جن کے گھر میں سب سے بڑا علم نکلتا تھا، آپ آئیں. میں طنز نہیں کر رہا، ہم اپنے لوگوں میں اپنے درمیان بیٹھے ہیں، بہت اچھی بات ہے، میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا، لیکن بات کو سمجھیں کہ انہی چیزوں میں نہ پھنسے رہیں. خالی انہی چیزوں میں نہ پھنسے رہیں، اپنے آپ کو رسموں میں نہ پھیل. ان رسموں میں روح ہونی چاہیے. جس بات کے لیے یہ کام کروایا جا رہا تھا اس بات کی طرف فوکس رکھیں. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ اہل بیت کو وسیلہ قرار دو، تو وسیلہ مقصد تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. آپ اللہ کی کتاب کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کے اہل بیت کو وسیلہ بنا کر تمام چیزوں میں ترقی کر سکتے ہیں، لیکن ان کو آپ اس نظر سے دیکھیں کہ آپ کو ان علوم میں ترقی کرنی ہے جن کے بارے میں وہ اشارہ کر کے گے. وہ نظریے آپ نے اپنے علم کی بنیاد پہ پروان چڑھانے، ان کو پھل و پھول عطا کرنے، تاکہ علم میں آپ کے بچے ایسی جگہ پہ ہو کہ آج ایک بھی نوبل پرائز دینے والا مسلمان نظر نہیں آتا. ہمیں سائنسز کے اندر نوبل پرائز کسی مسلمان کو نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟
اتنے دعائیں کرنے والے، اتنے نماز شب پڑھنے والے، اتنے زیادہ خیرات و صدقہ دینے والے سب ملتے ہیں. جس ایجاد کے پیچھے دیکھو ایک یہودی یا کسی عیسائی کا نام ہوتا ہے. تو یہ میری عاجزانہ گزارش ہے، یہ میرے رسول کی بھی لوگوں سے درخواست تھی، یہ میرے خدا کی بھی لوگوں سے آرزو تھی کہ علم میں آگے بڑھو، علم میں آگے بڑھو اگر دین کی سربلندی چاہتے ہو. اپنی روحوں کو مضبوط کرو، جسموں کے ساتھ روحوں کو مضبوط کرو، تاکہ آنے اس علم کے حصول میں، اس دین کی پائیداری کے حصول میں اگر تمہارے جسم پہ کوئی مصیبت بھی آئے تو تم اس کو آسانی سے برداشت کرو. تمہاری روح اتنی قوی ہونی چاہیے. ایک 80 سال کا بوڑھا جس کی روح مضبوط تھی، ایک دشمن کے مقابلے میں اس نے چند سطریں لکھی تھی خالی کہ یہ واجب القتل ہے. پوری دنیا کی حکومتیں ہل گئی تھی کہ اس کو سنبھالے کہاں کہ کوئی قتل نہ کر دے اس کو. سلمان رشدی کے لیے امام خمینی نے فتویٰ لکھا تھا، 80 سال تقریباً ان کی ایج تھی. تو یہ کمزور سے جسم میں اتنی قوی روح تھی تو انہوں نے یہ جرأت مندانہ فیصلہ کیا تھا. وہ زہیر کے جسم کے اندر وہ اتنی قوی روح تھی کہ سارے تیر اپنے جسم پہ زہیر نے سہ لیے تھے، لیکن جب تک امام کی نماز ختم نہ ہوئی زہیر نے اپنے جسم کو اجازت نہ دی کہ وہ زمین پہ گرے. اور یہی ہوا کہ جب روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے تو وہ جان کے آخری قطرے تک، خون کے آخری قطرے تک، جان کے آخری لمحے تک اپنے خدا کے کوس کے لیے، اپنے امام کے نام پر خون بہانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب عاشور کے دن سارے شہداء شہید ہو گئے اور امام حسین اکیلے رہ گئے، خیموں کے باہر آ کے آواز لگائی، یا رقیہ، یا زینب، یا ام کلثوم، علیکن من السلام. اے رقیہ، اے زینب، اے سکینہ، تم سب پر میرا سلام ہو. تو خیموں میں کوہرام مچ گیا. امام حسین خیموں کے اندر تشریف لے کے گئے، خدا حافظی کی. راوی کہتا ہے جب امام خیمے سے نکلے ہیں تو خیموں سے ایک کوہرام مچا ہوا تھا. آہو بکا وا حسینہ وا علیہ کی آوازیں آ رہی تھیں. امام حسین گھوڑے پر بیٹھ کر میدان میں آ رہے تھے. ایک اونچے مقام پہ کھڑے ہو کے امام نے آخری حجت تمام کی. حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب علی حرم رسول اللہ. کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میرے حرم کی حفاظت کرے، ان کی مدد کرے. ابھی امام یہ استغاثہ بلند کر رہے تھے کہ خیموں سے دوبارہ اونچی آواز میں رونے کی آوازیں آنے لگ گئی. امام حسین گھوڑے کو لے کر دوبارہ خیمے کے نزدیک آئے. کہا بی بی ارے زینب، میں نے تو خدا حافظ کر دیا تھا، یہ دوبارہ شور کیسا ہے؟ کہا زینب نے کہ جب آپ نے استغاثہ بلند کیا تو علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے. علی اصغر جو ہے وہ بے چین ہے. ابھی 9 محرم کی رات کو امام حسین کو یاد ہے، آپ کو یاد ہوگا جب امام حسین خیموں کا تلایا کر رہے تھے، اس وقت رباب نے آ کے زینب سے کہا تھا ارے میرا بچہ اتنا پیاسا ہے، مجھے لگتا ہے مر گیا. ارے اس میں زندگی کی کوئی کیفیت نظر نہ آتی تھی. یہ کیا بات تھی کہ جو شب عاشور بالکل ایسی حالت میں تھا کہ زندگی کی کیفیت نہیں تھی، امام کا استغاثہ سن کر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے. آپ 6 مہینے کے جسم کو نہ دیکھے، اس قوی روح کو دیکھے جو امام کے ساتھ تھی. امام نے بچے کو لیا، میدان کی طرف آئے، میدان کی طرف آتے ہیں، لیکن ذہن میں خلفشار ہے. امام نے کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، پہلی دفعہ پانی کا سوال کرنے جا رہے ہیں. ارے 6 مہینے کہا علی اصغر پانی کا سوال. امام حسین نے کہا یا قوم ان لم ترحمونی ارحموا هذه الطفل، اگر تم مجھ پہ رحم نہیں کرتے تو اس چھوٹے سے بچے پر رحم کرو. امام کی باتوں کا کسی پہ اثر نہ ہوا. امام نے کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ میں خود پانی پی لوں گا، میں اس بچے کو زمین میں رکھے دیتا ہوں. امام نے علی اصغر کو کربلا کی جلتی ہوئی زمین پہ رکھ دیا. ارے جلتی ہوئی زمین پہ علی اصغر تڑپ گئے. امام نے دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہوتا، علی اصغر کو اپنے بازوؤں میں لیا. کہا بیٹا علی اصغر تم حجت خدا کے بیٹے ہو، ان پر اپنی حجت تمام کرو. علی اصغر نے اپنی ننھی سی زبان ہونٹوں پہ پھیرنی شروع کی. ارے یہ منظر دیکھنا تھا، فوج اشقیاء میں کوڑام مچ گیا.
لوگ منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. ارے اس سے پہلے کہ فوج میں بغاوت ہو جاتی، حرملہ کو آواز دی، اے حرملہ اینا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین. ارے حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو کاٹ دے. حرملہ آگے بڑھا، ایک 3 بھالے کا تیر نکالا، تیر کو علی اصغر کی طرف نشانہ بنایا. ارے میں کہوں گا حرملہ، ارے کچھ رحم کر، ارے رباب کی گود کا رحم کر، ارے سکینہ کے بھائی کا رحم کر، اس خالی جھولے پہ رحم کر جس سے علی اصغر کو لائے ہیں. حرملہ نے تیر چلایا، ارے 3 بھالے کا تیر علی اصغر کی گردن میں لگا. علی اصغر باپ کے ہاتھوں میں پلٹ گئے. تاریخ میں مقتل میں جملے ملتے ہیں، فانقلبت الصبی علی ید الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں میں پلٹ گیا. میں پوچھوں گا علی اصغر ارے آپ پلٹ کیوں گئے؟ تو شاید آواز آئے ارے میں کیا کروں، بھیا علی اکبر کے ہاتھ بڑے تھے، انہوں نے اپنی برچھی کو اپنے ہاتھوں سے چھپا لیا تھا. ارے میرے ہاتھ بہت چھوٹے ہیں، میں کیسے اپنی گلے کے زخم کو چھپاؤں؟ علی اصغر ذبح ہو گئے. امام حسین ابھی حیرت سے بچے کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے. بچے کو لے کر چلے، ابا کا دامن ڈالا، خیمے کے نزدیک جا کے آواز دی، رباب اپنے بچے کو لے لو، رباب اپنے بچے کو لے لو. ہمت نہیں ہے کہ داخل خیمہ ہو، پڑھتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے آج آپ علی اصغر کا جھولا نکالیں گے، رباب کو علی اصغر کا پرسہ دیں گے. ارے رباب آپ کو ہم تعزیت عرض کرتے ہیں، لیکن امام حسین نے رباب کے ہاتھ میں جب بچے کو دیا، ارے کیا دیکھا، بچے کا گلا ایک کان سے دوسرے کان تک چھدا ہوا ہے. رباب نے کہا کیا تیرے جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟